میرا نام رانی ہے اور ہم 2 بہنیں ہیں۔ میری چھوٹی بہن کا نام عائشہ ہے، وہ مجھ سے 6 سال چھوٹی ہے۔ میرے ابو کام کے سلسلے میں ملک سے باہر ہوتے ہیں اور ہم دونوں بہنیں اپنی امی کے ساتھ اکیلی رہتی ہیں۔ میری امی نے ہمیں بہت زیادہ لاڈ پیار سے پالا تھا۔ میں اپنے گھر میں سب سے بڑی تھی۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو اب سنانے جا رہی ہوں، یہ اس وقت پیش آیا جب میں 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی اور میری عمر تقریباً 16 سال تھی۔ میری چھوٹی بہن عائشہ 8ویں جماعت میں پڑھا کرتی تھی۔ میں میٹرک کے امتحان دے کر فارغ ہو چکی تھی اور اسکول میں میرے پریکٹیکل ہو رہے تھے، اس لیے میں گھر جلدی آ جایا کرتی تھی۔ ایک روز دوپہر کے وقت میں جلدی گھر آ گئی۔ دروازے پر دستک، جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا۔ وہ مجھ سے میری امی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ جیسے ہی امی نے اسے دیکھا تو کہا، اندر بلا لو، یہ میری کزن ہے۔ وہ نوجوان لڑکا امی کا کزن تھا۔ وہ ہمارے گھر کے اندر آ گیا۔ میری امی کے کزن کا نام فاروق تھا۔ امی فاروق سے باتیں کرنے لگی۔ فاروق کی عمر اس وقت تقریباً 30 سال تھی۔ پھر امی ہم دونوں بہنوں سے کہنے لگی، یہ بیٹا، یہ تمہارے ماموں ہیں۔ ہم دونوں بہنوں نے ان کو سلام کیا اور ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ماموں کو اس شہر میں نئی نوکری ملی تھی، اس لیے جب تک انہیں کوئی گھر نہیں ملتا تھا وہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آئے تھے۔ ان کا اپنا گھر اس شہر سے بہت دور تھا، اس لیے میرے ماموں اب ہمارے گھر ہی رہتے تھے۔ پہل تو مجھے بہت زیادہ پتہ نہیں چلا، لیکن جب میں نے انہیں غور سے دیکھا تو فاروق ماموں بہت زیادہ خوبصورت لگے۔ وہ صبح ہوتے ہی اپنے کام پر چلے جاتے تھے اور رات کی تاریکی میں گھر واپس آتے تھے۔ میرے ماموں بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ جیسے ہی وہ رات کو گھر آتے، ہم دونوں بہنوں کو اپنے کمرے میں بلا لیتے اور ہمیں پڑھانا شروع کر دیتے۔ ہم ماموں سے پڑھنا بہت زیادہ اچھا لگتا تھا۔ ماموں کے آنے سے پہلے میری امی بھی بہت زیادہ خوش ہو چکی تھی۔ ویسے بھی ماموں جان ہمیں مفت میں ٹیوشن پڑھا رہے تھے۔ ان سے پڑھ کر ہمیں بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ماموں اکثر باہر چلے جاتے تھے اور پھر کافی دیر کے بعد گھر آتے تھے۔ میں ماموں کا انتظار کرتے کرتے سو جاتی تھی۔ مجھے اپنے ماموں سے بہت زیادہ پیار ہو رہا تھا۔ میرے ماموں ہمارے گھر کے اوپر والے کمرے میں رہا کرتے تھے۔ رات کے وقت اکثر اوقات میں اور میری چھوٹی بہن عائشہ ماموں کے کمرے میں چلے جایا کرتے تھے۔ ماموں کے آنے سے ہمارے گھر میں رونق بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ہم رات کو بہت دیر تک باتیں کرتے تھے۔ ہماری زندگی بہت ہی پرسکون ہو گئی تھی۔ ہفتے میں ایک دن ماموں ہم دونوں بہنوں کو باہر لے جایا کرتے تھے اور پھر ہم اپنی مرضی سے باہر کھانا کھایا کرتے تھے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد ہم خوب سیر کرتے اور پھر کافی رات گئے گھر واپس آتے۔ دن ایسے ہی بہت تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے تھے اور ہم اپنے ماموں کے ساتھ بہت زیادہ فرینک ہو گئے تھے۔ ایک روز جب میں اسکول سے واپس گھر آ گئی تو میری امی کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ ماموں بھی کچن میں ہی کھڑے تھے کیونکہ امی اور ماموں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے اور مجھے بہت سخت پیاس لگ رہی تھی۔ میں بھی کچن میں پانی پینے کے لیے چلی گئی۔ ابھی میں کچن کے اندر داخل ہونے ہی لگی تھی کہ میری نظر ماموں اور امی پر پڑی، جو ایک دوسرے کے ساتھ بہت عجیب سی حرکتیں کر رہے تھے۔ ماموں امی کے چہرے پر بار بار ہاتھ لگا رہے تھے، لیکن مجھے حیرانگی اس بات پر تھی کہ امی بالکل بھی منع نہیں کر رہی تھی اور وہ ہمارے سگے ماموں نہیں تھے بلکہ میری امی کے کزن تھے۔ اس لیے اب مجھے بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی کہ یہ ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ میری امی میرے ماموں کے ساتھ بہت ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ کھانا بھی بنا رہی تھی۔ میرے ماموں میری امی کے ساتھ مسلسل چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ امی ان کی کسی بھی بات کا برا نہیں منا رہی تھی، حالانکہ مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ بہت زیادہ برا لگ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری امی یہ سب کچھ کر سکتی ہیں۔ میں زیادہ بڑی تو نہیں تھی، لیکن مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ ماموں اور امی کے درمیان ضرور کچھ چل رہا ہے۔ اس دن میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ میرے دل میں دونوں کے بارے میں بہت زیادہ شک پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ میری امی کا پلان لگتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ماموں ہمارے گھر رہنے نہیں آئے تھے، وہ بلکہ ماموں نہیں میری امی کے کزن تھے۔ مجھے یہ سب باتیں بہت ہی عجیب سی لگیں۔ اس دن کے بعد سے میں نے امی اور ماموں پر نظر رکھنا شروع کر دی تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں روز ہی کیا کرتے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اپنے باپ کا خیال آ رہا تھا۔
मेरी अम्मी मेरे बाप को मुसलसल धोखा दे रही थी। अगर मेरे अब्बू हमारे घर रहते तो कभी भी वो मेरी अम्मी को मेरे मामू के साथ रहने की इजाजत ना देते। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे और मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। एक रोज रात को मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा मैं अम्मी से जाकर बातें कर लेती हूँ, क्योंकि आयशा भी सो चुकी थी। जैसे ही मैं अपनी अम्मी के कमरे में दाखिल हुई तो मैं अम्मी के कमरे में मौजूद नहीं थी और उनका बिस्तर भी खाली था। मैं अम्मी के कमरे में ही बैठ गई और उनके आने का इंतजार करने लगी। मुझे लगा था शायद अम्मी वॉशरूम में गई होंगी। आधा घंटे में अम्मी के ही कमरे में बैठी रही, लेकिन अम्मी अभी तक कमरे में वापस नहीं आई थी। फिर मुझे शक हुआ कि शायद मेरी अम्मी मामू के कमरे में गई होगी। मैं भी जल्दी से ऊपर मामू के कमरे की तरफ चल पड़ी। जैसे ही मैं कमरे के पास पहुंची तो कमरे की लाइट बंद थी। कमरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अगर लाइट रोशन होती तो शायद कुछ नजर आ जाता। इतने में मुझे कमरे के अंदर से आवाज सुनाई दी। मेरी अम्मी मामू से कह रही थी, मुझे अब नीचे जाने दो, अगर मेरी कोई बेटी उठ गई तो मुझे देखकर मुझे देख लेगी। लेकिन मेरे मामू मेरी अम्मी को वापस नीचे नहीं जाने दे रहे थे। वो दोनों ऐसी बातें कर रहे थे कि मैं सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। मेरी माँ के मेरे मामू के साथ बहुत ज्यादा गलत ताल्लुकात थे। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने ये बात अपने अब्बू को बताने की कोशिश की, लेकिन फिर मैं चुप ही रही, क्योंकि मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी को तलाक दे देनी थी। ये बात मैंने अपने दिल में ही रख ली और आइंदा अपने मामू से बोल चाल करना बंद कर दिया था। एक दिन मैं घर में अकेली थी। मेरे मामू मेरे कमरे में आ गए और मुझसे भी वो सब कुछ करने का कहने लगी। उन्होंने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया था, लेकिन मैंने अपना हाथ छुड़वा लिया। मुझे मामू से शदीद नफरत हो रही थी। मैंने उन्हें धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मामू हमेशा के लिए हमारे घर से चले गए थे, लेकिन मुझे दुख सिर्फ इस बात का था कि मेरी अम्मी उनके साथ सब कुछ कर चुकी थी। मुझे ये बात अंदर से खाई जा रही थी। मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा था। मामू के साथ साथ मुझे अपनी अम्मी से भी अब शदीद नफरत होने लगी थी। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।